اگر کجروح انجم اسما تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ کجرو ٹیڑھا چلنے والا علم نجوم کی روح سے ستاروں کی ٹیڑھی چال نحس سمجھی جاتی ہے، سیارے شامل ہے۔ انجم نجم کی جمع ہے ستارے۔ اے خدا، اگر ستارے ٹیڑھی چال چل رہے ہیں اور ان کی کجروی کے باعث دنیا پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو اس کا ذمہ دار میں نہیں بلکہ تو ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا ہے یا برا، اس کی فکر کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا تیری تخلیق کی ہوئی ہے، اس لیے اہل دنیا کے افعال کا ذمہ دار تو ہے، میں نہیں ہوں۔ واضح رہے کہ اس شعر میں بلکہ پوری غزل میں تیرا کا اشارہ خدا کی طرف ہے اور میرا کا اشارہ انسان کی طرف۔ اقبال اس شعر میں کہتا ہے کہ خدا کائنات اور جہان کا خالق ہے اور مالک تقدیر ہے، اس لیے اگر دنیا میں خرابیاں ہے تو مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی فکر مالک کائنات کو خود ہی ہونی چاہیے۔ اقبال اپنے کلام میں بعض جگہ انسانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے خاص سے بے باک ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ان کا لہجہ اعتراضات کی زد میں آ جاتا ہے۔ اس لہجے کی ایک نمایاں مثال نظم شکوہ ہے، جبکہ یہ غزل بھی تقریباً اسی انداز میں ہے۔ علامہ اقبال پر نظم شکوہ کی وجہ سے کفر کا فتویٰ بھی لگا تھا۔ جب علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھا تو اس میں شکوہ میں جو سوالات اٹھائے گئے تھے اس کے جوابات دیے گئے۔ اگر ہنگامے خواہ شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب، لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ ہنگامہ خواہ شوق، وہ ہنگامہ جو عاشق عشق کے خواطوں مجبور ہو کر برپا کرتے ہیں۔ خدا عرش مولا کا وکیل ہے اور عرش مولا کو لامکاں بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ لامحدود ہے مگر اس میں ہو کا عالم طاری رہتا ہے اور وہاں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ جبکہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں محبت کرنے والے اور اس میں ناکام ہو کر فریاد کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ دنیا میں لوگوں کو اپنی تمناؤں کے حصول کی شدید خواہش رہتی ہے مگر ان کا حصول ممکن نہیں ہوتا، اس لیے عشق انہیں صرف ہنگامہ رکھتا ہے۔ گویا دنیا اگرچہ پریشان کن جگہ ہے مگر اس کے ہنگامہ خیز اور دلچسپ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، جبکہ لامکاں پر سکون ہے مگر غیر دلچسپ۔ بقول اقبال، اگر لامکاں کی عافیت کو کوشی دلکش ہنگاموں سے طے ہے تو اس کا ذمہ دار اللہ ہی ہے جس نے اپنے لیے لامکاں کی تنہائی پسند کی ہے۔ اسے صبح ازل انکار کی جرات ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازہ تیرا ہے یا میرا۔ اسی کا اشارہ ابلیس کی طرف ہے۔ صبح ازل جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں نے خدا کے حکم پر آدم کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس پر وہ رائندہ درگاہ ہو گیا اور اس وقت سے اس کا کام انسانوں کو بہکانا ہے۔ بعض صوفیاء نے ابلیس کے انکار کی مختلف توجیہیں کی ہے۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ ابلیس کٹر توحید پرست تھا، اس لیے وہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اقبال کا خیال ہے کہ دنیا میں خیر کا وجود شر کی وجہ سے قائم ہے، اگر خیر ہی خیر ہو تو کسی کو اس کا احساس بھی نہیں ہو سکتا کہ خیر اچھی چیز ہے یا چیزیں اپنے تضاد سے پہچانی جاتی ہے۔ ابلیس نے خدا کے فرمان کے باوجود آدم کو سجدہ کرنے سے انکار اس لیے کیا تھا کہ وہ انسان کے لیے دنیا میں خیر اور شر کا تصادم پیدا کر کے خیر کی قوتوں کو ممحوظ کرنا چاہتا تھا، اس لیے ابلیس کا یہ انکار در حقیقت انسان کی بہتری کے لیے تھا۔ پیام مشرق کی نظم تسخیر فطرت کے 5ویں حصے صبح قیامت میں اقبال نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ابلیس قیامت کے دن اپنا دفاع اسی انداز میں کرے گا۔ تاہم اسی شعر میں اقبال نے قدر مختلف بات کہی ہے۔ یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابلیس کو خدا کے حکم کے آگے انکار کی جرات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ غالباً انکار خدا کے ایما پر کیا گیا تھا، چونکہ ابلیس خدا کے مقرب ترین فرشتوں میں شامل تھا، اس لیے انکار یہ ہے کہ اس انکار میں رضائے خداوندی شامل تھی۔ محمد بھی تیرا، جبریل بھی تیرا، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔
یہ شعر بال جبریل کے انتہائی مشکل اور مبہم اشعار میں سے ہے۔ اس پر بڑی بحث ہو چکی ہے اور ہر شارح اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتا ہے۔ اس شعر کی بنیادی الجھن حرف شعری کی ترکیب ہے۔ یوسف سلیم چشتی کے بقول اس سے مراد جذبہ عشق ہے، مگر شعر میں ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں جس سے یہ مفہوم اخذ کیا جائے۔ بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد قرآن پاک ہے، مگر یہ اس لیے درست نہیں کہ قرآن پہلے مصرع میں موجود ہے اور دوسرے مصرع میں حرف جزا مگر کے بعد قرآن کا لفظ دوبارہ لانا موضوع نہیں، مگر کے بعد دوسرے مصرع میں پہلے مصرع کے کسی بنیادی لفظ کی تکرار نہیں ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں اس شعر کی اصل الجھن اس کی ردیف ہے تیرا ہے یا میرا، جو پوری غزل میں دہرائی گئی ہے۔ اس غزل کے باقی تمام اشعار میں تیرا ہے یا میرا ہے کے سوال کا جواب ہے تیرا، مگر زیر نظر شعر میں اس کا جواب ہے میرا۔ یہ کوئی فنی خامی نہیں، شاعر ردیف کو کسی طرح بھی بلوانے کا اختیار رکھتا ہے۔ اب شعر پر غور کیجئے۔ اقبال خدا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیرے، جبریل بھی تیرے حکم کا پابند، اور قرآن بھی تیرے ہی الفاظ۔ گویا خدا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے اپنے احکامات قرآن کے الفاظ میں پہنچاتا ہے، تو اس میں دم مارنے کی مجال نہیں ہو سکتی۔ گویا سب کچھ تیرا ہے، کائنات بھی تیری، کائنات کا افضل ترین بشر بھی تیرا، اور اس تک پہنچنے والے احکامات بھی تیرے۔ اب سوال یہ ہے کہ میرے پاس یعنی انسان کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کے پاس شعری الفاظ ہے، یعنی اس کی گفتگو۔ انسان جب زندگی کے متنوع تجربات سے گزرتا ہے تو ان تجربات کو شعری الفاظ کا روپ دے کر عمل کر دیتا ہے اور انہیں خوبصورت انداز میں دوسرے تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان اپنے شعری اور مترنم کلمات کی بدولت ایک تخلیق کار کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے الفاظ اس کے جذبات اور تجربات کی ترجمانی عمدہ انداز میں کرتے ہیں۔ اقبال اپنے آپ کو تخلیق کاروں کے نمائندے کے طور پر پیش کرتے ہوئے لفظ میرا سے تمام تخلیق کاروں کو اعلیٰ درجے کی تخلیقات مراد لے رہا ہے۔ گویا سب کچھ خدا کا ہے، مگر انسان کے شعری الفاظ فنون لطیفہ صرف اسی کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے پیام مشرق کی نظم محاورہ مابین خدا اور انسان ملاحظہ کیجیے، جس میں انسان کو کائنات کے اندر ایک تخلیق کار کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہی بات اقبال نے ایک فارسی شعر میں یوں کہی ہے: جہاں او ساخت ای او خوبتر است، مگر باعث انباز است آدم۔ ترجمہ: اس نے جہان کو بنایا، اس نے اسے بہتر بنایا، شاید انسان خدا کے ساتھ تخلیق میں حصہ دار ہے۔ اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی کی ضیا تیرا ہے یا میرا۔ کوکب ستارہ، ضیا نقصان۔ اے خدا تیری دنیا کی چمک دمک جس ستارے کی روشنی سے قائم ہے، وہ ستارہ انسان ہی ہے۔ دنیا تو انسان سے پہلے بھی موجود تھی، مگر سنسان اور ویران تھی۔ انسان نے دنیا میں آ کر اسے خوبصورت بنایا اور آباد کیا۔ اگر انسان مٹ گیا یا اس کی اعلیٰ تخلیقی صلاحیت جاتی رہی تو یہ دنیا پھر سے ویران ہو کر تاریک سیارے میں بدل جائے گی۔ گویا انسان کا زوال دنیا کا زوال ثابت ہوگا، اور یہ دراصل خدا کا نقصان ہوگا، کیونکہ اس کی بنائی ہوئی دنیا انحطاط پذیر ہو جائے گی۔